تبدیل کرنا ہوگا، اس میں انقلابی تبدیلی لانی ہے۔ آپ ہماری فوج، آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ، آپ ہماری بیوروکریسی سرحد پر یہ پاکستان کے ناگزیر ادارے ہیں، لیکن وہ انصاف کے لیے، وہ حقدار کو حق دینے کے لیے، حقدار حق چھیننے کے لیے۔ تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر، جمعیت علماء اسلام، وفاق المدارس العربیہ، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں ایک پرامن نظام ہے۔ کوئی پارٹی اپنے منشور کے لیے جدوجہد کرتی ہے تو پرامن جدوجہد، عدم تشدد کا فلسفہ حضرت شیخ الہند نے دیا۔ آج ہم بھی ہیں کہ جو اپنے حضرت شیخ الہند کے فلسفے کا انکار کرتے ہیں۔ آج ہم ہی ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ، اور اس کے بعد کا سارا سلسلہ جو پاکستان کے جمہوری نظام سے یا اس سے قبل ہندوستان کے جمہوری نظام سے وابستہ تھا، اس پر فتوے خالد تھے۔ یاد رکھیں، آج آپ نے جو پگڑی پہنی ہے اور جو لباس میں آپ بیٹھے ہیں، اس کو بھی سند چاہیے، بغیر سند کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سیاست میں اس میں ہماری ایک سند ہے، جس طرح شریعت میں سند ہے اسی طریقے سے سیاست میں سند ہے، اسی طریقے سے طریقت میں سند ہے۔ کانٹرول سے باہر ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حدیث کے حوالے سے تو کہیں کہ یہ میری سند اور بالکل سلسلۃ الذہب اور بڑی ثقہ قسم کی میری روایت ہے، اور اس بنیاد پر میں قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں، لیکن سیاسی حوالے سے میرے اکابر غلط تھے۔ سیاست شریعت نہیں ہے، سیاست کو آپ نے اسلام کے دائرے سے نکال دیا ہے، اور اپنی جہالت کو جہاد کہہ کے ہم کو مسرت بھی کرتے ہو۔ سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه آخر ولا نبی بعد وسيكون بعد الله۔ بنی اسرائیل کی سیاست تو انبیاء کیا کرتے ہیں، تو کیا معنی ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کی ملی اور قومی اور مملکتی زندگی کا تدبیر و انتظام انبیاء کرام کیا کرتے ہیں۔ سیاست القیام بالشیء بما یصلح، کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر ہونا جو اصلاح کا ذریعہ، اور ہمارے اکابر نے سیاست کو فروغ دیا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین کو بطور نظام حیات کو پسند کر دیا۔ اب ہمارے حضرات ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں جو اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اکمال دین باعتبار احکامات و تعلیمات کے
احکامات و تعلیمات کے اعتبار سے دین مکمل ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اتمام نعمت اس کامل اور مکمل دین کے اقتدار کا نام ہے۔ کوئی چیز جب مطلق ذکر ہوتی ہو تو خارج میں اس کا فرد کامل ہو رہا ہے۔ تو نعمت کا فرد کامل وہ اس دین کامل کی حاکمیت ہے، اس کا اقتدار ہے، اور دین اسلام کو بطور نظام حیات کے اللہ نے نصب کیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی گئی اور آپ نے چہرے پر ڈالی، فارتد بصیرا، اور آپ بینا ہوئے، پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا ملک مصر، وہ تو مصر کا بادشاہ ہے، مصر کے بادشاہ کے طور پر چھوڑ کے آیا۔ پھر پوچھا علی ای دین ترکتہ، ملک مصر علی ای دین ترکتہ، قال ترکتہ علی دین الاسلام، میں نے اسلام کو نافذ کرتے ہوئے دین اسلام پر چھوڑا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الآن تمت النعمہ، اب نعمت تمام مکمل۔ یہ علوم آپ کے اور ہمارے نہیں تو کس کے ہیں؟ ہم نے سیاست ان کے حوالے کر دی کہ جن سے اگر پوچھا جائے کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے تو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے۔ عرفان کیا یہاں پر ہم انبیاء کے وارث نہیں ہیں؟ العلماء ورثوا الانبیاء، ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم۔ اس علم میں اگر شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے تو سیاست باہم متلازم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اپنے اکابرین کے طرز عمل کو اپنانا، اور یاد رکھو ہمارے اکابرین نے ہمیں کیا دیا؟ ایک نظریہ اور عقیدہ دیا، اور ایک اس نظریے اور عقیدے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ دیا۔ اس اعتبار سے جمعیت علماء کو سمجھو، اس اعتبار سے وفاق المدارس کو سمجھو، مدارس کی تاریخ کو سمجھو، مدارس کے وجود کو سمجھو، اس کی ضرورت کو سمجھو۔ یہی چیزیں آج کے اس اجتماع کا موضوع ہے، اور میں نے جو اپنی گفتگو کی یقیناً میں شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، لیکن آنکھیں بند کر کے اپنے وکالت میں جو اجازت آپ کو حدیث کی ملی ہے اور میں بھی دیتا ہوں، صرف اس شرط پر کہ اپنے اکابر ان پر آپ نے آنکھیں بند کر کے